صبح فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی، جو بھی آپ نے سحری کھائی، میں نہیں جانتا آپ کے سیمانچل میں کیا کیا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ گوشت بھی کھاتے ہوں، سبزی بھی کھاتے ہوں، روٹی چاول بھی کھاتے ہوں، جو بھی آپ نے سحری کے ٹائم کھایا، ظہر کی اذان ہو گئی، ظاہر ہے 4 بجے آپ نے سحری کھائی تھی، 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہے، 8 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے، 8.5 گھنٹے کا، مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، گرمی کا عالم ہے، آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، حلق سوکھ رہا ہے، صبح 4 بجے کے بعد آپ نے پانی نہیں پیا ہے، حلق سوکھ رہا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا چکا ہے، اگر آپ اس پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، لیکن ہاں ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ خانے کعبہ میں جا کے، مکہ میں جا کر کے بھی وہاں پر بھی وہ گندا کام کرتا ہے۔ ابھی کل ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ خانے کعبہ کے پاس جو لوگ طواف کرتے ہیں، اگر دوسرے کا سامان وہ اٹھا لیں گے، ان کو یہ لگے گا لاکھوں کی بھیڑ ہے، کون دیکھنے جاتا ہے، مگر ہزاروں کیمرے حرم میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پورا کنٹرول روم موجود ہے، اور ہزاروں وہاں سی آئی ڈی کے لوگ اور سی بی آئی کے لوگ اور پولیس کے لوگ ان کیمروں پر نظر رکھتے ہیں، اگر آپ نے دوسرے کا سامان اٹھایا تو پولیس فوراً کیمرے سے آپ کو دیکھ لے گی اور آپ سے پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، اور دوسرے کا سامان آپ نے اگر جان بوجھ کر کے لے لیا ہے تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ حرم میں کوئی بھی سامان، آپ کا اپنا سامان ہے تو الگ بات ہے، کسی کا کوئی سامان چھونے کی کوشش مت کرنا۔ اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اے میرے نبی اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آسمان پر اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کے اوپر اترا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہمارا وہ نوجوان جو 24 گھنٹے میں ہزاروں بار موبائل کھولتا ہے کہ واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا، انسٹا پر کس کا میسج آیا، فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، اور انسٹاگرام کے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھ لیا، ایک ایک میسج کو پڑھتا ہے، ایک ایک لائک کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کے لائک کی اتنی پرواہ کرنے والا انسان، شاید اتنی مرتبہ تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو اللہ تجھے لائک کر لیتا، اگر تو نے قرآن سے اتنا تعلق جوڑا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو پسندیدہ ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ عبدالغفار صاحب سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کو میسج کیا ہے اور آپ کے میسج کو انہوں نے اوپن تک نہیں کیا، کھولا تک نہیں، اور آپ سے 1 سال کے بعد عبدالغفار صاحب ملے اور کہا کہ ارے یار کیا حال چال ہے، دوستی کا آپ کو جو ہے دم بھرنے کی کوشش کی اور دوستی کا نام لیا، تو آپ غصے میں کہیں گے کہ ارے بھائی جاؤ، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ آپ نے میرا میسج تک کھول کے نہیں دیکھا، آپ کیا دوستی کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوست کا میسج آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوست بھی مانیں اور اس کا میسج اگنور کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا کلام اور اللہ کا میسج ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں گرد کھا رہا ہے، دھول اور مٹی کھا رہا ہے۔ قرآن رکھا ہوا ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر، اس قرآن کو کبھی کھولنے کی ہم کوشش تک نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کٹھور سے کٹھور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ دل کے تالے کو اگر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا فلا يتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل لاک ہو چکے، تمہارے دل کا پاسورڈ قرآن ہے، تمہارے دل کا پیٹرن کوڈ قرآن ہے، تمہارے دل کے لاک کو ان لاک کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر غور کرنا ہے۔ جب تم قرآن کے اوپر غور کرو گے تو تمہارے دل کا لاک کھل جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟
قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدیا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تراویح پڑھانے والے کو کتنا پیسہ دیتے ہو؟ بعض جگہوں پر تو صاحب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا مطلب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارہ پورے مہینے کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا رہا اور تم اس کو چند پیسے دیتے ہو، تو مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ شرم آنی چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ فری ہے، جھاڑو لگانے والا بھی آپ کے محلے میں آتا ہے تو اس کی تنخواہ لیتا ہے۔ اے مسلمان، تو نے سب سے حقیر سمجھا ہے تو قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اس نے پیسہ مانگ لیا تو جان نکلتی ہے تیری۔ پچھلے سال ایک نیوز میں نے پڑھی تھی، گجرات میں احمد آباد میں ایک حافظ صاحب نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، ان کو وہاں کی جو مسجد کے مصلیان تھے کسی نے خوش ہو کر کے 4 ویلر دے دی تھی، 4 ویلر کی چابی کے ساتھ حافظ صاحب کا فوٹو آیا تھا۔ ہمارے یہاں تو لوگ سن کر کے صاحب بے ہوش ہو جائیں گے، ارے تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر مل گئی۔ تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا تمہاری نظر میں حقیر ہوگا، میرے رب کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ میرے رب کی نظر میں قرآن پڑھانے والے کا اتنا اونچا مقام ہے، نبی کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ قبر میں جائیں گے وہاں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قبر میں سوال پوچھا جائے گا، منکر نکیر سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ 3 سوال ہوگا قبر میں، 3 سوال ہوگا، اور معاف کرنا ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، سائنس اور جیوگرافی کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ جب مومن صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچ مانا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اولاد کے لیے محنت کرنے والوں، اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے حرام کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں، دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، سود اور بیاج کا پیسہ اپنے گھر میں لا کر کے اپنی اولاد کو پالنے والوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن یہ اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کا حال چال لے۔ قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں اولاد بھی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ لیکن ایک چیز قیامت کے دن بھی کام آئے گی، کون سی چیز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، او لوگو قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعٌ لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا، تمہارے حق میں سفارش کرے گا، قرآن تمہارے لیے لڑے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا اے اللہ، جب دنیا رات میں سویا کرتی تھی تیرا یہ بندہ رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا، جب دنیا دن میں کام اور دھندے میں لگی رہتی تھی یہ بندہ خالی ٹائم میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ قرآن آپ کے لیے لڑے گا اور قرآن آپ کے لیے حجت بنے گا، دلیل بنے گا قیامت کے دن۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھی، کوشش کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا قرآن ختم کر لو،
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیلی ایک قرآن ختم کر لو، وہ سب کے بس کی بات نہیں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنا منع ہے، مگر رمضان کا مہینہ یا اور کوئی ایسا ٹائم جس میں زیادہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں آپ کو منع نہیں ہے. اس میں آپ اگر چاہیں تو رمضان میں ڈیلی آپ ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں.